بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 15 کسان، جو کہ ایک نظم ہے، اور اس کے لکھنے والے جو شاعر ان کا نام ہے احسان دانش۔ تو شاعر اس کو کہتے ہیں جو نظم وغیرہ لکھتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے انگلش میں ہم پویم لکھنے والے کو پوئٹ بولتے ہیں نا، تو اردو میں شاعر کہتے ہیں۔ تو احسان جو دانش اس کسان نظم کے شاعر ہیں۔ تو پہلی بات ہم اس نظم سے متعلق کریں گے کہ بھارت کی مجموعی آبادی کا بڑا حصہ دیہاتوں میں رہتا ہے۔ مجموعی آبادی یعنی ٹوٹل جو آبادی ہے اس کا بڑا حصہ دیہاتوں میں یعنی گاؤں وغیرہ میں رہتا ہے۔ دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کی محنت کی بدولت شہریوں کی اکثر ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کا اہم پیشہ زراعت یعنی کھیتی باڑی ہے۔ ان کا شمار ابتدائی پیشے میں ہوتا ہے۔ ابتدائی یعنی کہ بنیادی پیشہ جسے کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس پیشے سے جڑے لوگوں کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ کھیتی کے کام میں سب سے زیادہ محنت کسانی کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا تھا۔ ذیل کی نظم میں شاعر نے کسان کی محنت ہی کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ نظم جو ہے کسان کی محنت کے اوپر ہے۔ تو ہم یہ جو ہمارے شاعر ہیں ان کی جان پہچان یعنی ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ احسان دانش سن 1914 میں کاندھلہ کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ غربت کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ انہیں بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ اپنی نظموں میں انہوں نے عام آدمی کے جذبات کو بیان کیا ہے، اسی لیے انہیں مزدوروں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ جہان دانش، جہان دیگر، ابر نیسا، حدیث ادب ان کی مشہور کتابیں۔ یہ کتابوں کے نام ہیں۔ 21 مارچ 1982 کو لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے میں ایک شعر پڑھ دوں گی، اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن یعنی تشریح کر دوں گی، تو آپ لوگ دھیان سے سنیے گا۔ ایک شعر میں پڑھ رہی ہوں۔ فضا ویران ہے، گرمی کی شدت ہے زمانے میں، مگر مصروف ہے بیچارے دہقاں ہل چلانے میں۔ تو دہقاں کا مطلب ہوتا ہے کسان۔ تو اس والے شعر میں جو شاعر کسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پوری نظم جو کسانوں کی محنت بھری ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ فضا ویران ہے، مطلب بالکل سناٹا چھایا ہے ماحول میں، گرمی کی شدت ہو، فضا ویران ہو، پھر بھی کسان جو ہے ہل چلانے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کو بیچارے کہا گیا مطلب ایک ہمدردی کے طور پر کہ وہ ہل چلانے میں مصروف ہیں۔ دل مجروح میں امید کی تابانیوں والے، کڑکتی دھوپ میں تپتی ہوئی پیشانیوں والے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ کسانوں کے دل زخمی ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ان کے، لیکن ان کے دل میں جو ہے ایک امید کی روشنی ہے۔ کڑکتی ہوئی دھوپ میں وہ کام کر رہے ہیں، کام میں مصروف ہیں۔ ان کی پیشانیاں جو ہے دھوپ سے تپ رہی ہیں، پھر بھی وہ کام میں مصروف ہیں۔ یعنی کتنی بھی دھوپ ہو، کتنی بھی گرمی ہو، وہ لیکن کام میں مصروف رہتے ہیں۔ تب اگلا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ یہی دہقاں چلاتے ہیں جو ہل بنجر زمینوں میں، چراغ آرزو سے دل ہے روشن ان کے سینوں میں۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ کسان جو ہے بنجر زمینوں میں ہل چلاتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں آرزو ہے نا، آرزو کے چراغ روشن ہے ان کے دل کے اندر، کہ ان کی آرزو ہے کہ یہ زمین جو ہے سونا اگلے گی، یعنی فصل پیدا کریں گے نا بنجر زمینوں میں ہل چلا کر۔ اب اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے دامان مشقت میں جو پلتے ہیں، جہاں سوتا ہے اور یہ آبیاری کو نکلتے ہیں۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ کسان و محنت و مشقت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ساری دنیا جب سوتی رہتی ہے تو وہ اٹھ کر مطلب اپنے کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں، اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان میں پانی ڈالتے ہیں۔ آبیاری کہنے پانی ڈالنا ہے نا، آبیاری کا مطلب فصلوں کو پانی ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پانی دینا، آبیاری کرنا، یعنی جہاں پوری دنیا سوتی رہتی لیکن یہ اپنے فصلوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں نا اٹھ کر، اتنی محنت کرتے ہیں۔ اب اگلے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، برستے بادلوں میں کھیتیاں جب لہلہاتی ہیں تو ان کی آرزوئیں جھومتی ہیں، مسکراتی ہیں۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور کھیتیاں جب لہلاتی ہیں نا، فصل
پکنے لگتے ہیں نا، جب پیڑ پودے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، فصل ان کے لہلانے لگتے ہیں، تب ان کی جو آرزویں بھی جھومتی اور مسکراتی ہیں۔ یہاں آتی ہیں لے کر قسمتیں کاسا گدائی کا، جہاں محتاج ہے ان کے پسینے کی کمائی کا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان کی کھیتوں میں قسمت جو ہے بھیک کے پیالے کی طرح ہے، یعنی بھیک کا پیالے میں جیسے کوئی بھی کچھ بھی ڈال کر چلا جاتا ہے نا، تو یہی ان کی قسمت ہوتی ہے۔ تو ان کھیتوں میں قسمت بھیک کا پیالہ لے کر آتی ہے تاکہ اسے کچھ مل جائے۔ حقیقت بھی یہی کہ ساری دنیا کسان کے پسینے کی کمائی کی محتاج ہے، یعنی ساری دنیا جو محنت کر رہے ہیں نا، پسینے سے فصل اگا رہے ہیں، تو ان اناجوں کے، پیڑ پودوں کے، یعنی کہ سبزیوں کے، ترکاریوں کے محتاج ہے نا، ساری دنیا کو انتظار رہتا ہے۔ یہاں فصل کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں ان کی کمائی کیا ہے، فصلیں ہی تو ہے نا کسانوں کی کمائی، تو ان کی پسینے کی کمائی کے سبھی محتاج ہیں، یعنی سبھی کو انتظار رہتا ہے فصلوں کا۔ انہی کے بازوئیں سے ہے بہاریں گلستانوں کی، انہی کے دم سے ہے تعلیم جاری نوجوانوں کی۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ان کسانوں کی محنت کی بدولت جو ہے گلستان میں بہاریں آتی ہیں، یعنی یہ محنت کرتے ہیں تبھی تو گلستانوں میں ہریالی چاہتی ہے نا، پیڑ پودے بڑے ہوتے ہیں، ہریالی چاہتی ہے، اور نوجوانوں کا جو ہے مستقبل سنورتا ہے، وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو کھانا پینا ملتا ہے نا، اناج ملتا ہے، تو انہی کی وجہ سے ہے نا، انہی کی دم سے ہے جو نوجوان کھا پی کر اپنی تعلیم کو جاری رکھ پاتے ہیں۔ یہ کسان اب اگلا دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں اگلا شعر جو ہے، انہی فاقے سے گھبرائے ہوئے میں پارسائی ہے، انہی ڈوبے ہوں کے دم سے زندہ نا خدائی ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ کسان اکثر فاقہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی محنت کے باوجود بھی جو ہے ان کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، کبھی کبھی یہ لوگ فاقہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو اتنی قیمت نہیں ملتی نا جتنی ملنی چاہیے، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہے غلط راستے پر نہیں چلتے، غلط راستے پر نہیں جاتے، ان میں پارسائی اور نیکی کی خوبی پائی جاتی ہے۔ پارسائی یعنی پاکی ہے، اور ان کے اندر ایک نیکی ہے۔ یہ خود ڈوبے ہیں، یعنی خود تو بیچارے فاقے میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، مطلب خود بھوکے ہیں، لیکن دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہیں پر ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل۔ اب اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے نظم ہو گئی ہے مکمل، میں نے سمجھا بھی دیا، آپ لوگ دھیان سے اس کو سن لیں گے اور تشریح کر لیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے نظم کا خلاصہ ہے، خلاصہ کلام۔ شاعر کہتا ہے کہ کسان موسموں کی شدت کی پرواہ کیے بغیر کھیتوں میں ہل چلانے، بیج بونے اور آبیاری کرنے کے لیے صبح سویرے پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں امید کے چراغ روشن ہوتے ہیں کہ ہماری محنت کا پھل ملے گا۔ فصلوں کا انحصار بارش پر ہے، اسی لیے اس موسم میں کسان بڑے آرزومند ہوتے ہیں، یعنی بارش کے آرزومند ہوتے ہیں۔ کسانوں کی قسمت سے دنیا والوں کی قسمت جڑی ہوئی ہے، لوگ ان کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسانوں کے دم سے کھیتوں پر بہار ہے۔ کسان خود تو فاقوں کے مارے ہوتے ہیں مگر اپنی محنت سے دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہم یہیں پر اپنی ویڈیو مکمل کرتے ہیں۔ تو امید کر رہی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند بچے ہیں ان تک یہ نظم پہنچے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یہ معنی و اشارات اور مشق وغیرہ کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو ہماری بڑی ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیں۔ ہماری اگلی ملاقات ہماری اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔